اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بلکہ میں نہیں، اس دنیا میں بہت اہم ترین مفکر کا بھی یہی کہنا ہے، چاہے وہ آپ کسی انگریز بہت بڑے جنرلز کو لے لیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے لیں، یا اور کسی اہم ترین شخصیت کی اسٹیٹمنٹ لینے، یہی کہا جاتا ہے کہ کفر، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ جی کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ کہیں کہا گیا ہے کہ جی عدالتیں اگر انصاف کر رہی ہیں، موجود ہیں، تو جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ کہیں کہا گیا ہے کہ اگر عدالتیں موجود ہیں اور جسٹس کر رہی ہیں تو وہاں کبھی مسائل نہیں آ سکتے ہیں۔ پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں بہت سی قوتوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، بہت سے اداروں میں موجود لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، لیکن اس بات پہ خود وکلا، بڑے وکلا، ججز اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جوڈیشری کے فیصلوں نے پہنچایا۔ اور اس کا حوالہ اسٹارٹ لیتے ہیں جسٹس منیر کا۔ جسٹس منیر کا چہرہ بھیانک چہرہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، جس نے انصاف اور قانون کو دباؤ اور طاقت کی بنیاد پر بیچ دیا، اور آج تک دباؤ، طاقت، تعلقات، اختیارات، معاملات، لالچ، مفادات کی بنیاد پر فیصلے آ رہے ہیں، نظریہ ضروریات کی بنیاد پر فیصلے آ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں، آپ سپریم کورٹ سے پوچھئے، ہائی کورٹ سے پوچھئے، آپ سیاستدانوں سے پوچھئے، آپ پارلیمنٹیرین سے پوچھئے، آپ فوج سے پوچھئے، آپ میڈیا پرسن سے پوچھئے، اینالسٹ سے پوچھئے، کسی سے ہی پوچھئے کہ جناب آئین کیا ہے، تو وہ کہیں آئین تو بہت مقدم ہے، اور اس آئین کی بنیاد پر پاکستان کی اکائی جڑ کر پاکستان بنا ہوا ہے، اور اللہ کی کتاب کے بعد اگر پاکستانیوں کے لیے کوئی اہم دستاویزات ہے تو وہ آئین ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس آئین کی پاسداری کون کر رہا ہے اور کسے کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ پارلیمنٹ آئین بناتا ہے، سپریم کورٹ اس کی تشریح کرتا ہے، ادارے یا حکومت انتظامیہ اس کو عملی اقدامات کرتی ہے، اور سب کی جوریڈکشن، سب کی طاقت، سب کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے، کوئی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ آئین کا آرٹیکل 97 کہتا ہے ایگزیکٹو کے یہ اختیارات ہیں، آئین کا 175(2) یہ کہتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کی یہ جوریڈکشن ہے، آئین کا آرٹیکل 213، 200 مثلا لائن سے آرٹیکلز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں 18، 19 کہ جی آپ الیکشن کمیشن کے یہ جوریڈکشنس ہے، ٹریبونل کا یہ جوریڈکشنس ہے، سب کے آئین نے جوریڈکشنس متعین کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ صوبوں کے بھی، مرکز کے بھی، فوج کے بھی طریقہ کار سب موجود ہے۔ آئیے ہم آج کے مدعے پہ آتے ہیں کہ آج کا مدعا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے، جو بھی الیکشن سے ریلیٹڈ فیصلے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو آئین نے مختص کیے ہیں، اور الیکشن کمیشن اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے عمران خان کے خلاف کہ آیا اگر وہ پارٹی چیئرمین شپ کے لیے موزوں ہیں یا نہیں ہیں۔
ڈسکوالیفیکیشن کا اختیار الیکشن کمیشن کر سکتی ہے، یہ آئین میں بھی موجود ہے، اور یہ 12 رکنی بینچ نے جو کہ پیر ثابت شاہ میں 1995 میں یہ فیصلہ دیا تھا، 12 رکنی بینچ اکثریتی فیصلہ تھا. تو الیکشن کمیشن کو آئین نے اس کی جوریڈکشن دی ہے، اب وہ جوریڈکشن موجود ہے آئین میں. اب آئین میں جوریڈکشن موجود ہے، لیکن میں نہ مانوں، آپ نہ مانیں، یا ہم اپنے اختیارات سے تجاوز کر جائیں. اور وہی فیصلہ آج ہم نے کئی فیصلے دیکھے ہیں، اور ہم فیصلوں پہ بات کر رہے ہیں. ہم کسی کے کنڈکٹ پہ، ہم کسی عدالت پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم فیصلوں پہ بات کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے یہ بات سب نے مانی ہے کہ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری وہ سیاہ فیصلے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے آئے ہیں، جن میں نظریہ ضرورت بھی ہے، جن میں بھیانک فیصلے بھی ہیں. اور ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ فیصلے دیے ہیں وہ ان فیصلوں کی بنیاد پر ان کی تاریخ میں ایک لسٹ موجود ہے. جس طرح میں نے جسٹس منیر کا نام لیا، جسٹس ثاقب نثار ہیں، جسٹس آپ کے کھوسا ہیں، اور بھی بہت سارے ججز ہیں ابھی بھی موجود ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو دیکھنا تھا کہ آیا وہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد اور جس طرح ان پر کیسز ہیں اس کے بعد وہ چیئرمین شپ، پارٹی چیئرمین شپ کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا، یہ ڈسکریشن ہے الیکشن کمیشن کا. ابھی چند دن پہلے، یہ بات کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کے کیس پہ جب آگے جانے لگا تو ہائی کورٹ نے ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ آپ فیصلہ سنائیں گے نہیں. سپریم کورٹ نے بھی اس پر ابھی حالیہ ایک فیصلہ دیا کہ جی الیکشن کمیشن کو روکا نہیں گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی روک سکتا ہے ان کاموں سے جو اس کے پاس جوریڈکشن ہے، لیکن اس کے لیے اگر کوئی روکتا ہے اور آئین اس کو اجازت دیتا ہے تو پھر اس ادارے میں موجود وہ شخص اس کے پاس اگر آئینی پاور ہے تو پھر وہ ان تمام چیزوں کے سوالات پوچھ سکتا ہے، وہ ان فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتا ہے. تو ایسے فیصلے ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلوں کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ وہ فیصلے آئین اور قانون سے متصادم تھے، اور آئین نے اگر ان کو اختیار دیا تھا. اب یہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے جو پارٹی چیئرمین شپ کے حوالے سے ڈیسیجن دینے جا رہی تھی، لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، یعنی آپ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. اب یہاں پہ دو سوال ہیں، ہم فیصلوں پہ آ رہے ہیں. کیا الیکشن کمیشن کو اس کا اختیار ہے، اور کیا لاہور ہائی کورٹ کو اس کا اختیار ہے؟ تو میں نے ابھی تک جتنے بھی اہم ترین قانونی ماہرین سے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدالتی فیصلے کا جو عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے یہ اپنی مقام سے تجاوز کیا ہے انہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ غیر آئینی فیصلہ، غیر قانونی فیصلہ ہے، جو ان کی جوریڈکشن ہے اس سے باہر نکل کر انہوں نے دیا ہے. دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ الیکشن کے سارے فیصلے کرنے کا اختیار اس کو آئین نے دیا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف پارٹی پوزیشنز کے لحاظ سے، پارٹی ہیڈ کے لحاظ سے کسی بھی فیصلے کرنے سے روک دیا ہے. تو ایسے میں ہونا کیا چاہیے، ایسے میں بنتا کیا ہے؟ ماضی میں اس کی چند مثالیں ہیں. فخر الدین جی ابراہیم کو سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کرنے سے روکا تو فخر الدین جی ابراہیم نے ریزائن کر دیا بطور احتجاجاً کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے سے روکے. یہ استحقاق الیکشن کمیشن کا ہے.
میں ایک اس کی اور مثال، بہت سی مثالیں، لیکن ایک بڑی مثال دیتا ہوں، اور ایسی مثال جیداری کی مثال ہوتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ اومبڈسمن تھی یاسمین عباسی، اومبڈسمن تھی، وفاقی محتسب تھی. تو وفاقی محتسب نے کوئی ایک کیس کے اوپر فیصلہ دیا، اور انہوں نے اس فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس منصور صاحب تھے جو آج کل سپریم کورٹ میں ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو اس پہ اسٹے دے دیا. تو جب وہ اسٹے دیا تو وفاقی محتسب جسٹس یاسمین نے، جو یاسمین عباسی شاید ان کا نام تھا، انہوں نے کنٹیم آف کورٹ کا نوٹس جسٹس منصور کو جاری کیا اور کہا کہ آپ کو یہ استحقاق نہیں ہے، یہ امبڈسمن کا رائٹ ہے اور یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، چنانچہ آپ نے ہمارے اختیار میں مداخلت کی ہے، اس لیے آپ کنٹیم آف کورٹ کے نوٹس میں آتے ہیں. یہ فیصلہ، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیس ہوا ہے، اور یاسمین عباسی نے یہ آپ کے نوٹس جاری کیا تھا جسٹس منصور کو، جو لاہور ہائی کورٹ میں اس زمانے میں تھے، آج کل سپریم کورٹ میں ہے. تو جسٹس منصور نے اس نوٹس کے اوپر ایک آرڈر جاری کر دیا کہ جسٹس یاسمین کو، جو امبڈسمن وفاقی محتسب ہیں، ان کو گرفتار کر کے لایا جائے. چنانچہ انتظامیہ بھی آئینی فیصلے کی بنیاد پہ کہ کس کا فیصلہ صحیح ہے، فوری طور پر، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، تو انہوں نے کہا وفاقی محتسب تو میرا کیا بگاڑے گا، لاہور ہائی کورٹ میری نوکری بھی کھا سکتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتی ہے. چنانچہ وفاقی محتسب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن وہ اپنے اس موقف پہ قائم تھی، اور یہ کیس سپریم کورٹ گیا جہاں ابھی جسٹس منصور موجود ہیں، لیکن انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ یہ وفاقی محتسب کا استحقاق ہے، اس میں کوئی کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اگر کوئی کورٹ انٹرفیئر کرے گا تو وہ توہین عدالت ہے، اور ان کو نوٹس جاری کیا. تو آج بھی قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو رد بھی کر سکتے ہیں، ان کو نوٹس بھی جاری کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دائرۂ اختیار میں مداخلت کی. لیکن اس کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں، آپ کو پتہ ہو آئین کیا ہے، دوسرا آپ نڈر ہو. دیکھیں، میں نہیں کہتا، بڑے بڑے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ آئین نے جو اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات چیف ایگزیکٹو کو بہت بڑے اختیارات دیے ہیں، پارلیمنٹ کو بہت بڑے اختیارات دیے ہیں. عدالتی غلط فیصلے کو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ دونوں طرف سے چاہیں تو رد کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس پہ تو وہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں پارلیمنٹ. چنانچہ یہ جو جوڈیشل مارشل لا ہے، یہ جوڈیشل ایکسس ہے، طاقت کا، اختیار کا جو ایکسس اختیار کر رہے ہیں، اس کا بہت آسان توڑ یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق جائیں، اور آئین اور قانون یہ بولتا ہے کہ ہر ادارے کی جوڈکشن موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹیپ اٹھائے کون؟ یہ اسٹیپ وہی اٹھا سکتا ہے جو کانفیڈنٹ ہو، جو پڑھا لکھا ہو اور جو بہادر ہو. تو ہماری پارلیمنٹ عدالتی غلط فیصلے، آج تک ایک فیصلہ جو میاں نواز شریف کو چھوڑیے، جہانگیر ترین کو چھوڑیے، یہ فیصلہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ آپ نے تایات نااہلی کر دی جو کہ آپ کا اختیار نہیں تھا، اور پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کل بھی موجود تھی، پارلیمنٹ آج بھی موجود تھی، ایگزیکٹو موجود تھا، ایگزیکٹو کو یہ طاقت نہیں ہوئی کہ وہ اس غلط فیصلے کی بنیاد پر اٹھا کر اس کو پھینک دے، یا پارلیمنٹ کو یہ طاقت نہیں ہوئی کہ وہ ان فیصلوں کی بنیاد پر واضح قانون سازی کر کے اس فیصلے کو اٹھا کے پھینک دیں. آج بھی یہ فیصلہ سسٹین کرتا ہے، انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آج بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہے، پارلیمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی ہے. کیوں؟ حالانکہ ان کے پاس بہت اختیارات ہیں،
حالانکہ ایگزیکٹو کے پاس بہت اختیارات ہیں، ایسا نہیں ہے. بات ڈر اور خوف کی ہے، بات اپنے مقام کو پہچاننے کی نہیں ہے، بات آپ کے کانفیڈنٹ کی ہے، بات جہالت کی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا اختیار کیا ہے، آپ کو آئین نے کتنا اختیار دیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اہم ترین چیز تھی. دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا ایکشن لیتا ہے کہ اس طرح کے سیاہ فیصلے کو اٹھا کے پھینکتا ہے، اپنی آئینی جوریڈکشن کو سامنے لاتا ہے، یا پھر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.